آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ بدر میں کتنے کم لوگ تھے، کیسے ملائکہ کے ذریعے مدد فرمائی۔ اتفاق تھا، جہاں اتفاق ہو وہاں خالق کائنات کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کو پیار، محبت اور اتفاق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرتے ہیں اتفاق پہ، اکٹھا رہنے پہ۔ جو لوگ اتفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں نا، وہ زیادہ تر اپنی زندگی میں مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہوتی ہیں نا، پریشانیاں، مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو شکست دے دیتے ہیں۔ جس قوم کے اندر اتفاق ہو، قبیلے کے اندر اتفاق ہو، خاندان کے اندر اتفاق ہو، کس گروہ جماعت کے اندر اتفاق ہو، دشمن وہاں اپنا وار نہیں کر سکتا۔ یہ اتفاق کی برکت ہے۔ خالق کائنات کی نصرت نازل ہوتی ہے، خالق کائنات کی مدد شامل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ بدر میں کتنے کم لوگ تھے، کیسے ملائکہ کے ذریعے مدد فرمائی۔ اتفاق تھا، جہاں اتفاق ہو وہاں خالق کائنات کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جن میں اتفاق ہوتا ہے نا، وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ جن میں اتفاق ہوتا ہے نا، وہ منزل کا جو سفر ایک سال میں طے ہونا ہوتا ہے نا، وہ ایک مہینے میں طے کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے، آپ کی لیبر ہے، آپ کا سٹاف ہے، آپ کی ٹیم ہے، آپ کے کلیگ ہے، آپ کا ان کے ساتھ اتفاق نہیں نا، وہ سب اتفاق میں نہیں نا رہ رہے، اتفاق سے کام نہیں کر رہے، آپ اس کاروبار سے، اس بزنس سے، اس کام سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی جو قوموں میں اتفاق ہوتا ہے نا، ان کو برتری دیتا ہے، ان کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ انسان اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتفاق میں رہے۔ اور اہل خانہ کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ جو انسان آپ کو پیار، محبت کے ساتھ اتفاق میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کی کفالت کر رہے ہیں، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات قربان کر کے آپ کو سہولیات دے رہا ہے، آپ کو اکٹھے کیے ہوئے ہے، جو آپ کی عزت آبرو کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا رہنما ہے، آپ کا کفیل ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک میں، دوسرے ملکوں میں رزق کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایسا کلام ہوتا ہے نا کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار، میری زندگی میں جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے، لیکن میں اس چیز سے خوش ہوں کہ میری وجہ سے میرے خاندان تو زندگی سکون سے گزار رہے ہیں نا، میرا خاندان، میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائیوں کو تو سہولتیں مل رہی ہیں نا، ان کی زندگی میں پریشانی تو نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائی، اس کے خلاف جو آپ کا کفیل ہے، آپ کا بڑا ہے، جو آپ کو اکٹھا کر کے لے کے چل رہا ہے، اس کے خلاف پروپوگنڈا نہ بنائیں، اس کے خلاف باتیں نہ کریں، اس کے خلاف پلاننگ نہ کریں۔ میرے بھائی، آپ اپنے گھر کے شیر کو خود مارو گے نا، تو یہ یاد رکھنا کہ گلی محلے کے کتوں سے آپ کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ اتفاق کی ایک برکت ہے، جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اکیلا درخت بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اکیلا درخت کہیں پہ ہو نا، تو میرے بھائی، لوگ اسے پتھر مار مار کرنا، اس کا کچا پھل گرا دیتے ہیں، اس کے پتے تک گرا دیتے ہیں، اس کی ٹہنیاں توڑ دیتے، شاخیں گرا دیتے، توڑ دیتے، اس کا کوئی گملہ نہیں بناتا، اس کو کوئی پانی نہیں ڈالتا۔ میرے بھائی، جو ایک باغ ہوتا ہے نا، باغ، کسی بھی پھل کا باغ لگا لو، اس کے جو اندر والے درخت ہوتے ہیں نا، ان کا پھل محفوظ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی چار دیواری کے جو درخت ہوتے ہیں نا، وہ مشکلات اور پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ پتھر مارتے ہیں نا، تو باہر والے درختوں کو پتھر مارتے ہیں۔ لوگ پھل توڑتے ہیں نا، نقصان ہوتا ہے نا، تو باہر والوں کو ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر باہر والے جو درخت ہیں، ان کی پاور، میرے بھائی، ان کے پھل کا ذائقہ ختم ہو جائے یا خشک ہو جائے یا انہیں پھل نہ لگے، تب نقصان پہنچے گا اندر والوں کو۔ ادروائز اگر ان کا پھل مضبوط ہے، ذائقہ ٹھیک ہے، تو اندر والے جو درخت ہیں نا، ان کی عزت محفوظ ہے نا،
تو اس میں ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ جو چار دیواری میں حفاظت کیے ہوئے ہیں نا، یہ ان کا کمال ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال بتا دیتا ہوں۔ آپ کبھی بازار میں گئے، بازار کے اندر آپ فروٹ والی دکان پہ چلے جائیں، فروٹ والی ریڑھی پہ کسی پہ چلے جائیں، تو وہاں پہ نا انگور کا موسم ہونا، تو وہ انگور کے گچھے سے ٹوٹے ہوئے جو انگور ہوتے ہیں نا، وہ اس نے ایک الگ ٹوکری میں رکھے ہوتے ہیں، الگ ٹوکری میں۔ کوئی بھی گاہک آئے نا، آپ آرام سے بیٹھ کے اس بات کو سوچنا، کوئی بھی گاہک آئے نا، وہ ان کی قیمت نہیں پوچھے گا۔ وہ اتنے گر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں پوچھے گا ہی نہیں کہ یہ ان کا کیا حساب ہے، یہ کتنے کے جی ہے، کتنے کا آپ دے رہے ہو، کتنے کا سیل کر رہے ہو۔ میرے بھائی وہ وہی انگور ہوتے ہیں جو گچھے سے ٹوٹے ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی سیم ہوتا ہے، شکل و صورت بھی سیم ہوتی ہے، جوس بھی ہوتا ہے ان پہ، لیکن ان کی صرف کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ صرف گچھے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ بندہ سمجھے تو گچھے سے انگور توڑ کر ہی کھائے جاتے ہیں۔ انسان اتنا قابل نہیں ان کو سمجھتا کہ کسی کے گھر مہمان جائے نا تو ہدیے یا تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ وہ ٹوٹے ہوئے انگور لے کے چلا جائے۔ ہاں کبھی کبھار انسان اتفاق کر بھی لے، اگر لے بھی جائے تو جس گھر وہ ہدیہ لے کے جائے گا نا، وہ اس گھر والے اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ ٹوٹے ہوئے انگور لے کے آ گئے۔ میرے بھائی آپ سوچیں، دیکھیں، گچھے سے، گچھا کیا ہوتا ہے؟ ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ لیکن وہ ایک لکڑی جو ہوتی ہے نا، وہ جو ان کو جمع کیے ہوتی ہے نا، وہ جو اتفاق ہوتا ہے نا، اس میں ان کی بس رسپیکٹ ہوتی ہے، ان میں ان کی ویلیو ہوتی ہے، ان کا وزن ہوتا ہے، ان کی قیمت ہوتی ہے ان میں۔ میرے بھائی اچھا انگور، خوبصورت، صحت مند، جوس والا اگر گچھے سے گر جائے تو اپنی ویلیو ڈاؤن کر بیٹھتے ہیں۔ گندا انگور، شکل و صورت بھی اچھی نہ ہو، وہ گچھے کے ساتھ لگا رہے، جڑا رہے، جہاں اچھے جاتے ہیں وہاں وہ گندا بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائی ایک بار مجھے اتفاق ہوا، میں بازار میں گیا، وہاں پہ ایک ریڈی والا آواز لگا رہا تھا کہ کیلے بہت سستے تھے، تو میں اچانک میرا شوق ہو گیا، میں نے وہاں دیکھا نا، تو میں نے کہا یار اتنے سستے کیلے؟ میں نے اس سے پوچھا یار یہ خراب کیلے، یہ کھانے والے کیلے ہیں؟ وہ بولا ہاں جی بھائی کھانے والے کیلے، کیا ہو گیا، جو اچھے اچھے ہیں آپ چیک کر لیں، آپ وہ لے لیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے سستے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بس سادہ سی مثال ہے، کہ سادہ سی بات ہے کہ یہ گچھے سے ٹوٹ چکے ہیں، گچھے سے ٹوٹ چکے ہیں، توڑ کر کھائے جاتے ہیں کیلے۔ کیلے جس لکڑی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں نا، گچھا جس لکڑی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، گاؤں میں لوگ آگ جلاتے ہیں، وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، وہ لکڑی آگ جلانے کے قابل بھی نہیں ہوتی، وہ لکڑی کسی کام نہیں آتی جب اس سے کیلے توڑ لیے جائیں۔ میرے بھائی وہ لکڑی کی اتنی حیثیت ہے، وہ لکڑی کی وجہ سے کھانے والے کیلے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے۔ میرے بھائی کوشش کریں، نہ آپ خود گچھے سے گریں، نہ گچھے کی قدر کم کریں، نہ آپ اپنی قدر کم کریں۔ میرے بھائی جو آپ کا بڑا ہے آپ اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اتفاق محبت سے رہیں، محبت اتفاق سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتفاق محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔